آپ کو اب مطلب یہ کہ میں آپ کو گراؤنڈ دینے کے اندر کامیاب ہو گیا ہوں، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ حالات کے ساتھ کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو نصاب مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، صدیوں پرانا یہ نصاب ہے، وہ ایک وقت کے لحاظ سے تھا، اور اب بھی میں یہ نہیں کہتا کہ بالکلیت اس کو ختم کیا جائے، نہیں، درجنوں کتابیں ایسی ہیں کہ جو رہنے دی جائیں، وہ اب بھی اسی طرح دیکھیں، کتب حدیث ہے، سیاہ ستہ ہیں، اسی طرح مختلف تفاسیر ہیں، وہ بالکل اسی طرح ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیں پہلے جو معقولات کا اور منقولات کا جو ریشو تھا، اس ریشو کو آپ تبدیل کرنا ہوگا ہمیں۔ منقولات کی جو کتب ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے اور معقولات کی جو کتب ہیں کم ہونی چاہیے۔ علوم عالیہ کم ہونے چاہیے، علوم عالیہ زیادہ ہونے چاہیے۔ دیکھیں صرف نحو ہمیں پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، اصول تفسیر پڑھاتے ہیں، اصول حدیث پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں؟ اصول حدیث پڑھا جاتا ہے، اصول تفسیر پڑھا جاتا ہے، صرف نحو پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ یہ ایک مقصد تک پہنچاتے ہیں ہمیں یہ علوم۔ یہ علوم یاد رکھیں، یہ مدرک بالمقصود نہیں ہے، مدرک بالطبع ہیں، یعنی یہ وسائل ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ رسول کے پیغام کو سمجھنا، قرآن اور سنت کو سمجھنا۔ یہ جو اصول ہمیں پڑھائے جاتے ہیں اس لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر ہم قرآن اور سنت کو سمجھ سکیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر ہم کیا کریں؟ قرآن اور سنت کو سمجھ سکیں۔ سمجھ گئے میری آپ بات؟ تو اب اس طرح نا کہ دیکھیں صنعتی انقلاب آیا، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، 19ویں صدی، پھر 20ویں صدی، پھر اب 21ویں صدی۔ تو اس صنعتی انقلاب کے نتیجے کے اندر لوگوں کی جو طبیعتیں یہ مختصر ہو گئی ہیں۔ اب طبیعتوں کے اندر وہ احمتیں باقی نہیں رہی ہیں، اس طرح کی اب ہمت لوگوں کے اندر باقی نہیں رہی ہے، اس طرح کے اب دماغ باقی نہیں رہے، اس طرح کی اب لگن باقی نہیں رہی۔ دیکھیں پہلے میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی چلو مثال ہی سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں سے اٹک شہر 25 کلومیٹر دور ہے۔ تو پہلے اس طرح ہوتا تھا، جب ہم اٹک شہر جاتے تھے، آج سے تقریباً ربع صدی قبل، یعنی 25-26 سال قبل، ہم اٹک شہر جاتے تھے، پورا ایک ہفتہ پہلے ہم پلان بناتے تھے، منصوبہ بناتے تھے کہ اٹک جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فلاں دن۔ پھر صبح صبح اذان کے وقت اٹھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، کپڑے تبدیل کرتے تھے، کیونکہ ایک گاڑی آتی تھی، سب کو معلوم ہے اس گاڑی کے اندر ہم نے بیٹھ کے جانا ہے۔ یہ دیکھیں اس وقت بھی امیر لوگ تھے، یہ نہیں کہ دولت نہیں تھی۔ ہمارے گاؤں کے اندر 7 گاؤں کے اندر امیر ترین لوگ، ان کی اپنی گاڑیاں بھی تھیں، لیکن زیادہ تر گاڑیوں کی تعداد اس زمانے کے اندر کم تھی، وسائل کم تھے، بس ایک گاڑی آتی تھی، اس کے اوپر بیٹھنا ہوتا تھا، 10-12 روپے کرایہ تھا، وہ دے کر جا کر وہاں پر اترنا ہوتا ہے، پھر آگے رکشے کے اوپر بیٹھ کر اپنی پھوپھو کے گھر جانا یا شہر جانا، کچھ بھی کام کرنے وہاں پر ہم جاتے تھے، پھر وہاں پر کام کر کے پھر واپس اسی طرح ہوتا تھا، بازار سے کچھ خریداری کی، پورا دن صرف ہو جاتا تھا، پورا دن خرچ ہو جاتا تھا۔ جب واپس آتے تھے تو شام ہو جاتی تھی، واپس جب آتے تھے تھوڑے بہت کام کر کے شام ہو جاتی تھی۔ اب اس طرح ہر گھر کے اندر، ہر پورچ کے اندر، میں کہتا ہوں ہر گھر کے پورچ کے اندر، ہر گھر کے برآمدے کے اندر تقریباً 4-4 5-5 گاڑیاں کھڑی ہیں۔ اگر گاڑی کسی گھر کے اندر نہیں ہے، 2-3 بائک تو ہر صورت ہے ہی ہیں کسی صورت کے اندر، اور یہاں پر آپ 35-40 منٹ لگتے ہیں۔ ابھی اس طرح ہوتا ہے صبح کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 9 بجے چلے جاتے ہیں، 10 بجے چلے جاتے ہیں، تھوڑا بہت کام ہوتا ہے کر کے آ جاتے ہیں، زور تک پھر اپنا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، پھر کوئی دوست کہتا ہے یار وہ فلاں ہوٹل ہے اس کی چائے اچھی لگتی ہے، آئے پھر چلے جائیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر عصر کے وقت اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر اگر شام کے وقت کوئی دوست آتا ہے یا چلو گاڑی ہے جی فلاں ہوٹل کے اندر چلتے ہیں جی، مہمان آ رہے ہیں وہاں پر کھانا کھائیں گے، پھر 10 بجے گھر ہوتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں نا کہ پہلے جو صدیوں کے اندر جو کام ہوتا تھا وہ اب مہینوں کے اندر ہو جاتا ہے، مہینوں کے اندر جو کام ہوتا تھا گھنٹوں کے اندر ہوتا ہے، گھنٹوں کے اندر جو کام ہم کرتے تھے وہ اب سیکنڈوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب اس ماحول کے ہم عادی ہو گئے، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اس ماحول کے ہم عادی ہو گئے، ہم ہر چیز کو، یعنی انسانی طبیعت کے اندر یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ اب ہر کام بہت شارٹ ٹائم کے اندر، شارٹ ٹرم کے اندر ہو جائے، مختصر وقت کے اندر ہو جائے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو اس طرح اس وقت لوگوں کی ہمتیں تھیں، 10-10 سال مدرسوں کے لیے لوگ وقف کرتے تھے۔ اب لوگوں کی نہ وہ طبیعتیں اور نہ اس قسم کے حالات ہیں، اور نہ ہی ہماری مساجد مدارس کے متعلق اب اس قسم کے لوگوں کا اعتماد ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ جو نصاب ہے 10 سالہ، اس کو 5 سال کے اندر کر دیا جائے، زیادہ سے زیادہ 6 سال کے اندر بس بچوں کو پڑھا دیا جائے۔ منقولات کی جو کتابیں وہ اسی طرح رہیں، معقولات کی جو کتب ہیں تو ان کے اندر کیا وہ کمی ہونی چاہیے، یعنی دیکھیں نا اصول فقہ کی 5 یا 6 کتابیں درس کے اندر مثال کے طور پر شامل ہیں، وہ ایک ہونی چاہیے۔ زیادہ دور نہ جائیں، یہ جو مشہور کتاب ہے نا ابن عجب کا قافیہ، اس قافیے کی تقریباً 100 شروعات لکھی گئی ہیں، اور سب سے جو بڑی اس کی شرح ہے وہ شرح جامی ہے۔ اب شرح جامی کی پھر آگے شروعات ہیں، اسی طرح صرف کے اندر آ جائے شرح الفیہ ہے، اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ پڑھتے پڑھتے ایک بندے کی پوری زندگی خرچ ہو جاتی ہے۔ تو ساری زندگی اسی میں بندہ مغز کھپائی کرتا رہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، تو مجھے بتائیں وہ اپنے مقصد تک کب پہنچے گا؟
لہٰذا اس نصاب کو مختصر ہونا چاہیے اور جدید فلسفے کی کتابیں شامل ہونی چاہیے. اسی طرح کچھ سائنسی علوم کی کتب شامل ہونی چاہیے, جغرافیہ کے علوم کی کچھ کتب شامل ہونی چاہیے. اسی طریقے سے دیکھیں اس زمانے کے اندر میں کہتا ہوں کہ انگلش کا بھی کچھ نصاب شامل ہونا چاہیے. بہرحال وہ تو چلو ایک بحث یہ لاگے انشاءاللہ تعالیٰ, پھر میں بیٹھ کر اس کے اوپر کام کروں گا. اس دور کا جو نصاب تھا میں دیکھوں گا کہ منقولات اور معقولات کا ریشو کیا تھا, اس کو دیکھ کر پھر موجودہ دور کے اوپر, وہ تو ایک لمبی گفتگو ہے. بہرحال ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ اب طبیعتیں ہماری مختصر ہو چکی ہیں, اب لمبے چوڑے کام یہ طبیعت نہیں مانتی, لہٰذا اس نصاب کو مختصر ہونا چاہیے, اس نصاب کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. اسی طرح جوں کا تو وہ نصاب اسی طرح چلا رہا ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بعض کتابیں ایسی ہیں کہ صدیوں سے داخل نصاب ہیں اور ہر طبقے کے علماء نے وہ جو کتابیں تو ان کو اپنے جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کا وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ ہتھیلی کا چھالا بنا ہے, وہ بہت بابرکت اور متبرک کتابیں, لہذا ان کو اسی طرح یہ رہنا چاہیے, ان کو اسی طرح رہنا چاہیے. کچھ نئی کتابیں بھی داخل کریں اور کچھ کتابیں جو داخل ہیں ان کو کیا کریں, ان کو مختصر کر دیں. یعنی 6 کتابیں ایک فن کی پڑھائی جاتی ہیں ایک کر دیں. اور یہ جو شعر و شاعری کے اوپر مشتمل ہے, شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح وہ جو متنبی اس کا جو دیوان ہے وہ پڑھایا جاتا ہے, یہ بالکل نہیں پڑھانا چاہیے. اس کے اندر میں نے دیکھا ہے سارے عاشقی معشوقے کے اشعار ہیں, کیا فائدہ ہے ان کا؟ مطلب طالب علموں کی جو طبیعت ہے وہ ایک دوسری طرف چلی جاتی ہیں. اور متنبی کیا تھا, وہ میں نے سارے اس کی وہ کتاب دیکھی ہے, سارا وہ کبھی کس کی تعریف کے اندر مشغول ہو جاتا ہے, کوئی چاند سکے دیتا ہے تو اس کی تعریف کے اندر شروع ہو جاتا ہے, کوئی ہاتھ روک لیتا ہے اس کی مذمت کے اندر شروع ہو جاتا ہے. اور اس شخص نے تو نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا, یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کو متنبی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا. تو اس کی ساری آپ کتاب پڑھ لیں, دیوان اس کا متنبی کا پڑھ لیں جو ہمارے داخل نصاب بھی ہے. پتہ نہیں آپ تو پڑھاتے بھی ہیں نہیں, میرے خیال میں پڑھاتے ہیں 5ویں یا 6 سال کے اندر پڑھاتے ہیں, تو پتہ ہی کیا ہے وہ سارا عاشقی معشوقے کے اشعار کے اوپر مشتمل ہے. لہٰذا اس کو بھی تبدیل, اس قسم کی جو کتابیں ان کو بالکلیت ختم کر دیا جائے, ان کو باہر کر دیا جائے. عربی ادب کا اور نصاب بھی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو عرب کی شاعری تھی اس کے 4 زمانے, یہ 4 حصوں کے اندر یہ تقسیم ہوتا ہے. 3 حصے وہ ہیں کہ جو بطور استشہاد پیش کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے دلیل پکڑی جاتی ہے. اور ایک حصہ وہ ہے اس دیوان کا یعنی عرب شاعری کا کہ وہ بطور تائید ان کو پیش کیا جاتا ہے. وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ 4 زمانے آپ کو کبھی وقت ملا انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کو سناؤں گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح جو مطلب یہ جو دیوان ہے عرب یعنی عرب کی جو شاعری ہے, تو ظاہری سی بات ہے اس کے بغیر کام تو نہیں چلتا. باقاعدہ قرآن اور سنت کا مفہوم متعین کرنے میں ہم ان سے باقاعدہ مدد لیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے باقاعدہ اقوال اس کے اوپر موجود ہیں. لیکن ہم یہ یاد رکھیں متنبی کے آپ محتاج نہیں ہیں کہ ساری عاشقی معشوقی کے اوپر مشتمل ہم شعر اپنے طلباء کو پڑھاتے رہیں, ٹھیک ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میری گفتگو کا مفہوم سمجھ گئے ہوں گے. تو میں اس حق کے اندر ہوں کہ نصاب کو تبدیل ہونا چاہیے. السلام علیکم.